اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول کافی جلد 4 باب نمبر 69 والدین کے ساتھ احسان و نیکی کرنے کے بارے میں حدیث نمبر 1 والدین کے ساتھ احسان سے کیا مراد ہے؟ جناب ابو ولاد الحناد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا کہ جس میں خدا نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو کہ اے مولا اس احسان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ بات کرتے وقت اچھے و احسان انداز میں بات کرو اور ان کے ساتھ ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ وہ کسی چیز کی ضرورت کے وقت تم سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائے، بلکہ ان کو طلب کرنے سے قبل دو خواہ وہ بے نیازی ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہو؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا اگر والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بوڑھے ہو جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ تندی و تیزی نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ تمہیں ڈانٹے تو ان کے سامنے اف کا کلمہ بھی مت کہو اور اگر وہ تم کو مارے تو بھی ان کے سامنے تند و تیزی نہ دکھاؤ۔ پھر فرمایا ان دونوں سے اچھی بات کرو، یعنی اگر وہ تجھے مارے بھی تو ان کو کہو کہ خدا تم کو بخش دے، یہ تیری طرف سے ان کے لیے قول کریم ہے۔ پھر فرمایا خدا فرماتا ہے ان دونوں کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو اور ان کی طرف نظر رحمت کرو، یعنی ان دونوں کی طرف مت دیکھو اگر رحمت نرمی کے ساتھ، اور ان کے سامنے اپنی آرزوؤں کو بلند مت کرو اور ان دونوں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ بلند مت کرو اور ان کے آگے مت چلو۔ حدیث نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے شرک مت کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی شرک نہ کرنا، خواہ تجھے آگ سے جلا دیا جائے یا تجھے سخت ترین عذاب دیا جائے، سوائے اس صورت میں کہ جب تیرا دل ایمان سے لبریز ہو اور زبان سے کفر و شرک کا کلمہ خارج ہو جائے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، تو یہ تقیہ ہے۔ اور اپنے والدین کی اطاعت کرو اور ان کے ساتھ نیکی کرو خواہ وہ زندہ ہو یا مر جائے۔ اگر وہ تجھے حکم دے کہ اپنے خاندان سے نکل جاؤ یا اپنے مال سے کنارہ کش ہو جاؤ تو ہو جاؤ، یہی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 3 یہ احسان ہے۔ جناب سیف نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک چیز بگولہ کی مانند آئے گی تو مومن کو اس کی پشت سے دھکیل کر جنت میں داخل کر دے گی، تو جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہا جائے کہ یہ احسان ہے جو والدین کے ساتھ کیا کرتا تھا، اگرچہ ممکن ہے کہ اس سے مراد عام احسان و نیکی ہو جو وہ بندہ مومن کرتا رہا ہو۔
حدیث نمبر 4، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جناب منصور بن عاصم نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت سے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کو وقت میں پڑھنا اور والدین کے ساتھ احسان و نیکی کرنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 5، باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے؟ حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے والد کو نام سے نہ پکارے اور اس کے آگے نہ چلے اور اس سے پہلے نہ بیٹھے اور اپنے والد کو گالیاں دلوانے کے اسباب فراہم نہ کرے۔